العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ وہ خالق کائنات، خالق ارض و سماوات ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا شعار غلاموں کی صف میں کھڑا ہو کر اسلام پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کو عنوان گفتگو بنا کر چند معروضات عرض کر کے خود بھی سیکھوں گا اور آپ کے لیے بھی کوئی ہدایت کا سامان جو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ وہ ہے عدل و انصاف۔ عدل کسے کہتے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں؟ اور آج کل کے معاشرے کے اندر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر نہ تو عدل ہوتا ہے نہ انصاف ہوتا ہے۔ تو یہ عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر کہوں گا کہ خدا کی قسم رب ذوالجلال جتنے بھی احکام ہے نا وہ بتانے سے پہلے جو الفاظ کا چناؤ کرتا ہے نا وہ یا ایھا الناس نہیں کہتا، یا ایھا الذین آمنوا کہتا کہ اے ایمان والو۔ کرے گا وہی جس کے دل میں ایمان ہوگا، ایمان کی دولت ہوگی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اچھا یہ عدل کیا ہے؟ لسان العرب ایک ڈکشنری کی کتاب ہے، عربک لٹریچر ڈکشنری کی، امام ابن منظور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا، اور اسی طرح القاموس المحیط اور دیگر لٹریچر کی بکس اور امام راغب اصفہانی کی المفردات اس کے اندر آپ کو ملے گا۔ وہ کہتے ہیں عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھ دینا، یہ عدل کہتا ہے۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہماری آنکھیں یہاں پر ہیں، اگر ہماری آنکھوں کی جگہ ہمارے ہاتھ لگ جائیں تو یہ ظلم ہوگا۔ ہم جوتی پاؤں میں پہنتے ہیں، اس کو سر پہ رکھ لیں تو یہ ظلم ہوگا۔ ہر چیز جو اس کی اصل جگہ پر ہو اس کو عدل کہتے ہیں، اور جو اصل جگہ سے ہٹ جائے اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اب رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین، قائم ہو جانا۔ یہ نہیں کہ صرف کھڑے ہونا ہے، نہ کھڑے ہونا اور ہوتا ہے، قائم ہونا اور ہوتا ہے۔ نمازیں تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے لیکن قائم کوئی کرتا ہے۔ پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ ایک پڑھ لی تو دوسری چھوٹ جائے گی، دوسری پڑھ لی تو چوتھی چھوٹ جائے گی، لیکن قائم یہ کرنا ہوتا ہے کہ نماز کی اذان ابھی آتی نہیں ہے دل مچلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے قائم کرنا۔ میں کونوا قوامین، قائم ہو جانا اس کے اوپر، للہ، اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، تم نے قائم ہونا ہے نا تو اللہ کی خاطر ہونا ہے، اور ہونا بھی عدل و انصاف کے اوپر قائم ہونا۔ یہ جو عدل و انصاف ہے نا یہ تمہیں کرے گا کیا؟ فرمایا اعدلوا، عدل کر کے تو دیکھو، ہوا اقرب للتقوی، تم رب کے قریب تقوی کی خیرات حاصل کر کے پہنچ جاؤ۔ ایک مرتبہ عدل کر کے تو دیکھو، ایک مرتبہ انصاف کر کے تو دیکھو۔ اور یہ انصاف کیسا؟ آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیں، امام ابن ہشام سیرت ابن ہشام، امام ابن اسحاق سیرت ابن اسحاق، آپ کو پتہ چلے گا عدل کسے کہتے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں۔ زراعت ہوتی نا،
اور زراعت کی پیداوار میں سے جو بھی سب کچھ ہوتا، مال ہوتا، جو بھی کوئی ذخیرہ ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھیجتے، کہتے جاؤ جا کر نا، ہم نے بھی زراعت کی ہے، یہودیوں نے بھی زراعت کی ہے اسرائیل میں، تو انہوں نے مل کر زراعت کی ہے، تو تم لوگ جاؤ نا، تو جا کر ان کے درمیان نا عدل و انصاف کر کے آؤ، جو بھی پیداوار ہوئی ہے اس کو برابر تقسیم کر کے آؤ۔ اب یہ سیرت کی کتاب کے الفاظ ہیں، میری بات پہ یقین نہ ہو تو جا کے بے شک اٹھا کر پڑھیے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میں نے جانا اور میں نے آقا کریم کی بات کے اوپر، حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرتے ہوئے ساری پیداوار کی تقسیم کرنی۔ آدھی آدھی تقسیم کرنے کے بعد نا میں نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ یہ تمہاری ہے یہ میری ہے، نہ، بلکہ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا تھا ان کو کہنا جو سا حصہ تمہیں پسند ہے تم اس کا انتخاب کرنا۔ اتنا عدل، اتنا انصاف، اور پھر وہ کرنے کے بعد یہودی جب کھڑے ہوتے نا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے خدا کی قسم اس روئے زمین پر سب سے بدبخت قوم مجھے تم لوگ لگتے ہو، اور لگتے نہیں ہے بھی ہو، تم نے نبیوں کو قتل کیا ہوا ہے، معاذ اللہ شہید کیا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ جو میں عدل و انصاف کر رہا ہوں نا یہ تمہیں دیکھ کر نہیں کر رہا، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر کر رہا ہوں، یہ ان کے آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھ کر کر رہا ہوں۔ اور سیرت کی کتاب میں آتا ہے یہودی برملا کہتے خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہر انسان کی جان ہے، یہ عدل و انصاف آمینہ کے لال نہ کرتے تو نہ آسمان نے قائم رہنا تھا نہ زمین نے قائم رہنا تھا۔ عدل و انصاف کے اندر برکت بڑی ہے، بلکہ سنن ابی داؤد کی روایت و سنن ابن ماجہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدل و انصاف کرنا ہے۔ ہم اپنی فیملی کو، آپ نے اکثر روایت سنی ہے نا کہ چوری ہوگی، فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تو پھر اس کے ہاتھ کاٹنے تو ساروں نے گواہی دی، انہوں نے کہا جی آپ ایسے ایک سفارشی کے طور پر کہ آپ ایسے کریں نا ان کا ہاتھ نہ کاٹیں، یہ بڑی امیر گھرانے کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا تم ان کی بات کرتے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں حضور ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ تو سنن نبی داؤد سنن ابن ماجہ کی روایت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عدل و انصاف کرتا ہے نا قیامت والے دن رب ذوالجلال ان کو اپنی شان کے شایان شان اپنے دائیں جانب نور کے ممبروں کے اوپر بٹھائے گا، نور کے ممبروں کے اوپر۔ اب تم لوگ ادھر بیٹھو اور سارے رشک کریں گے، بولیں گے باری تعالیٰ یہ نبی ہے، رب ذوالجلال کہیں گے نہیں پھر یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ سامنے چاہے گھر والے بھی ہوتے تھے نا یہ عدل و انصاف کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا لیٹے ہوئے ٹیک لگا کے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہیں 3 ایسے برے کام گناہ نہ بتاؤں جس کے اوپر اللہ فوراً پکڑتا ہے، آزمائش کے اوپر فوراً پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آگے سے صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، کہا اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی، کہا بتائیں یا رسول اللہ، کہا سب سے پہلا، اب آپ دیکھیے گا حضور لیٹے ہوئے ہیں، سب سے پہلے حضور نے فرمایا جو پہلا گناہ ہے نا وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام نے سن لیا، 3 مرتبہ آپ نے یہ دہرایا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا گناہ بتایا، فرمایا جو اللہ کسی منہ موڑ لیتا ہے نا، اللہ کی پیروی نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور وہ اللہ تعالیٰ کو خدا ہی نہیں مانتا، تو فرمایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرے گا، اس کو بھی عذاب ملے گا۔ صحابہ کرام نے پھر سنا، انہوں نے کہا اچھا۔ جب تیسرے گناہ کی باری آئی نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی، کھڑے ہو کر اٹھ کر بیٹھ کر کہتے ہیں صحابہ تیسرا گناہ یہ ہے کہ کوئی عدل و انصاف نہ کر کے جھوٹی گواہی دے دے، یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ اس کے اوپر بھی رب ذوالجلال فوراً گرفت فرما لیتا ہے۔ اور اتنی مرتبہ دہرایا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دعا کرنے لگ گئے کہ حضور خاموش ہو جائے، لیکن آقا کریم خاموش نہیں ہو رہے تھے۔ یہ جو عدل و انصاف ہے یہ کرنا، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، حکم کرو کوئی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ قوم شعیب پہ کیا ہوا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا عدل و انصاف کرو، قوم نے عدل و انصاف نہیں کیا، رب ذوالجلال نے ساری قوم کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ عدل و انصاف کرنا ہے نا، رب ذوالجلال
چلا بلکہ سنن ابن ماجہ کی روایت آپ کو سن کے بڑا لطف آئے گا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, محسوس کرنے کی روایت ہے, آقا کریم کہتے ہیں اللہ کا حکم ایک نافذ کر دینا اور کرنا عدل و انصاف کے ساتھ. ایک حکم نافذ کرنا لیکن کرنا عدل و انصاف کے ساتھ, یہ اللہ کی 40 دن رحمت کی بارش برسنے سے زیادہ بہتر عمل ہے. جو رحمت کی بارش 40 دن برستی رہے اس سے کئی زیادہ افضل اور بہتر عمل یہ ہے کہ تم کوئی اللہ کا ایک حکم نافذ کر دو تو وہ عدل و انصاف کے ساتھ نافذ کرو. ایک عربی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانا ہے؟ حضور نے کہا نہیں پہچانے نا, آپ پہچاننے میں شاید غلطی کر رہے. صحابہ میں غصہ آ گیا, یہ آگے اس طرح کی بات میں آواز میں بات کرے گا. تو آگے سے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں بات کر رہے ہو؟ کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو نبی ہے نا, انہوں نے ہم سے نا کچھ کھجوریں ادھار لی تھی اور ادھار لے کر وہ واپسی کا وقت آیا ہے تو کھجوریں واپس نہیں کی. آقا کریم نے سنا, آقا کریم نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے, کھجوریں واپس کر دیتے ہیں. صحابہ کی ڈیوٹی لگائی, جا کر اس کو کھجوریں دے دو. صحابہ کرام گئے, جا کر انہوں نے کھجوریں اکٹھی کی. جب اس کو دینے لگے نا تو آگے سے عربی کہتا ہے وہ میں نے دیا کھجورا دیتی اصل نہ ہوئی تو چکیاں ہی وہ جو میں نے کھجوریں دی تھی نا آپ کو وہ اس سے زیادہ اچھی تھی. تو آگے سے جب صحابہ نے یہ سنا نا تو غصہ آیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں اس روئے زمین پر اگر مجھ محمد مصطفیٰ نے عدل نہیں کرنا تو پھر کس نے عدل کرنا؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ کھجوریں اس سے واپس لو اور اس کو اس سے بہتر اور عمدہ کھجوریں عطا. عدل و انصاف پہ آخری بات اور میری گفتگو مکمل سوچئے گا ذرا کہ یہ عدل و انصاف کیسے قائم ہوتا تھا اور ریاست مدینہ کیسے بنتی تھی اور کس طرح 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تھا کہ 22 سے 24 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا اور حضرت عمر فاروق کا ایسا دور تھا کہ ان کی خلافت کے اندر سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا, ہمیشہ طلوع ہی رہتا. 40 ملکوں کے اوپر 40 ملک 3 بڑے اعظم بنتے ہیں, 40 کنٹریز, اس کے اوپر حضرت عمر بن خطاب کی حکومت تھی. ان کے بیٹے کا نام ہے ابو شحمہ. کسی نے نا نبیز کہہ کہ نا مجھے کھجوریں پانی میں ڈال کے رکھتے ہیں تو نبیز بن جاتی ہے, زیادہ دیر ہو جائے تو وہ پھر اس کا ایک نشہ ہو جاتا ہے, وہ شراب کی طرف چلی جاتی ہے. کسی نے نا ان کو نبیز کہہ کرنا, وہ ایک شراب کی ایک قسم ہوتی ہے, وہ ان کو پلا دی. ہاں یہ نبیز ہے, کچھ نہیں ہوتا. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نبیز کو جو ہے وہ مشروب ہوتا تھا, آقا کریم بھی اسے پیتے تھے, لیکن وہ زیادہ دیر پڑی رہے تو وہ شراب کی صورت اختیار کر جاتی. ان کو پتا نہیں تھا, ان کو کہا نبیز ہے پی لے. ابو شحمہ آپ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں, آپ نے وہ پی لی, اب شراب کی حد جاری ہوگی. شراب کی حد کیا تھی؟ 80 کوڑے. اب سارے صحابہ نے حضرت عمر فاروق کو کہا, انہوں نے کہا آپ تو بڑا حکم کرتے ہیں نا, آپ تو بڑا عدل کرتے ہیں, بڑا انصاف کرتے ہیں, 80 کوڑے لگاتے ہیں, تو اب آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کیوں نہیں, عمر کا بیٹا بھی ہوگا تو عمر اس کو بھی یہ حد جاری کرے گا, میرے بیٹے کو لٹا کر اس کو 80 کوڑے. اب بیٹے کو لٹایا گیا, بیویاں آگئی, آگر کہتی ہیں حضرت عمر فاروق کی زوجہ اہلیہ کہتی ہیں حضور کچھ نہیں ہوتا, بیٹا ہی ہے, اس نے غلطی سے. بیٹا کہہ رہا ہے بابا جان میں نے غلطی سے پی ہے, مجھے تو یہ تو نبیز ہے, لیکن میں نے تو غلطی سے. کہا نہیں کوڑے لگیں گے, عدل ہوگا, انصاف ہوگا. اب لٹایا گیا, کوڑے مارنا شروع کیے, ایک کوڑا لگا, دوسرا لگا, تیسرا لگا, چوتھا لگا, 60 کوڑے لگے نا تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا نا تو اب والدہ بھی کھڑی رو رہی ہیں, حضرت عمر فاروق بھی رو رہے ہیں. اب ان کا جنازہ پڑھایا, جنازہ پڑھانے کے بعد جب قبر میں تدفین ہوگی, دفن کر دیا نا, سارے صحابہ اکٹھے ہو کے آگے کہتے ہیں 60 کوڑے ہوئے سن, وی رہ گئے, نہیں کرنا کیے, قربان جائیں, ریاست مدینہ ایسے بنی تھی, ایسے سارا حکم, ایسے فیصلے ہوتے تھے. حضرت عمر فاروق نے کہا پھر کیا ہوا, 60 کوڑے لگے ہیں, 20 رہ گئے ہیں, اس کی قبر کے اوپر باقی 20 کوڑوں کو مارو, قبر کے اوپر 20 کوڑوں کو مارو. صحابہ نے منظر دیکھا, 20 کوڑے قبر کے اوپر مارے. حضرت عمر فاروق روتے جا رہے ہیں. جب 20 کوڑے لگ گئے, حد پوری ہو گئی نا, رات کو سوئے خواب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا عمر ایسا عدل قائم کیا ہے, ایسا انصاف قائم کیا ہے, ایسا بیٹے کو پاک کر کے بھیجا ہے کہ جب اس کو جنت کا جوڑا پہنانے کی باری آئی تو ملائکہ کو نہیں, میں محمد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اسے
جنت کا جوڑا پہنا. تو یہ ہے عدل و انصاف جب قائم ہو جائے تو پھر رب ذوالجلال کہتا ہے کہ عدل و عدل کر کے تو دیکھو ہوا اقرب للتقوی، یہ تمہیں ایسا تقوی دے گا کہ خدا کے قریب کر دے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عدل اور انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.